पंद्रह अगस्त यौम आज़ादी मुसलमान इसको कैसे मनाएं। देखिए, ये जो त्यौहार आते हैं, कुछ त्यौहार तो मजहबी होते हैं। मुसलमानों के लिए ईद है, बकरीद है, और गैर मुस्लिमों के लिए दिवाली है, होली है, जन्माष्टमी है, और इसी तरीक़े से हर मज़हब वालों के त्यौहार होते हैं। लेकिन बाज़ त्यौहार ऐसे होते हैं जिसका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं होता, कौम व वतन से होता है। ये जो 15 अगस्त यौम आज़ादी का जो त्यौहार है, ये दरअसल हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ का एक सुनहरा दिन है। हमारे मुल्क का ये कौमी त्यौहार है जिसको तमाम मज़ाहिब और तमाम तबक़े और फ़िरक़े के लोग इसको मनाते हैं, और इसमें कोई तफरीक़ नहीं होती। ये दरअसल 15 अगस्त 1947 ये हमारी आज़ादी का दिन है। गोया हम इससे पहले ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। 150-200 साल हम ग़ुलाम बने रहे। हम 200 साल के बाद अपने वतन में गैर मुल्की लोगों का जो कब्ज़ा हो गया था और अंग्रेज़ जो यहाँ पर आकर काबिज़ हो गए थे, उनसे हमने निजात पाई। तो ये वो तारीख़ी दिन है, वो सुनहरा दिन जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को बाहर के लोगों से आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। लेकिन हम इस दिन को जो मनाते हैं और हिंदुस्तान की तारीख़ का तज़किरा 15 अगस्त को यौम आज़ादी के उन्वान से किया जाता है, इसमें हम अंग्रेज़ों की यहाँ आमद और अंग्रेज़ों के यहाँ से वापसी और इस बीच में जो जंगें हुई अंग्रेज़ों से, हम उसको बहुत अधूरा ज़िक्र करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि स्कूल और कॉलेजों के में पढ़ाई जाने वाली किताबों में भी वो बातें नाक़िस और अधूरी आती हैं। हम भूल जाते हैं कि अंग्रेज़ों से सबसे पहले लड़ाई किसने लड़ी। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब का इसमें क्या रोल है, टीपू सुल्तान शाह मैसूर का इसमें क्या रोल है, और जो है शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी का इसमें क्या रोल है, और वो तकरीबन 51,000 उलमा जो इसमें शहीद हुए, वो क्यों शहीद हुए। ये एक पूरी तारीख़ है जो हमें हमारी नस्लों को बताना होगा। हमें 15 अगस्त इस तरह मनाना चाहिए कि इसमें मुनसिफ़ाना अंदाज़ इख्तियार किया जाए, तारीख़ का तज़किरा ऐसे किया जाए कि इसमें हमें तासुब की बू नज़र ना आ रही हो कि हम अगर हिंदू हैं तो सिर्फ़ हिंदू लीडरों का तज़किरा करेंगे और उन लोगों का तज़किरा करेंगे जो हिंदुओं की क़ुरबानियाँ थीं। अगर हम मुसलमान हैं तो सिर्फ़ मुस्लिम जो है उन लोगों की, मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की जो है का ज़िक्र करेंगे, मुजाहिदीन आज़ादी का तज़किरा करेंगे जिनकी क़ुरबानियाँ रही हैं, और हम भूल जाएंगे हिंदुओं को। दरअसल इब्तिदा के अंदर तो यकीनन मुसलमानों की तनहा क़ुरबानियाँ रही हैं, ये तारीख़ी हकीकत है। इसलिए कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ आए हैं, अंग्रेज़ों का जो कदम पड़ा है वो बहुत पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आ गए थे। 1601 में अंग्रेज़ ने कदम रखा। वो तिजारती मकसद से आए थे। आने के बाद उन्होंने एक तिजारती इदारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कायम भी किया था, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने दूसरे मंसूबे यहाँ आने के बाद नरम चारा समझ करके, और जो है कुछ हुकूमत की कमज़ोरियों और लोगों के तबक़ात में बटे रहने की वजह से उससे उन्होंने अपने पाँव जमाना शुरू कर दिए। सन 1754 में सबसे पहले अंग्रेज़ों से सिराजुद्दौला के नाना अली असदुद्दीन खान ने पहली जंग की है और अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। उसके बाद फिर 1757 में, चंद ही साल के बाद, सिराजुद्दौला ने, बंगाल के सिराजुद्दौला ने जंग की, लेकिन अपने ही लोगों के कुछ जो है नमक हरामी की वजह से वो इस 1757 में शहीद भी कर दिए गए। सिराजुद्दौला की शहादत हो जाती है। उसके बाद फ़तेह अली ख़ान जो सुल्तान मैसूर और सुल्तान टीपू के नाम से मशहूर है, जो हैदर अली के लड़के थे, उन्होंने जब ये देखा कि अंग्रेज़ों की जुर्रत बढ़ती जा रही है तो उनको बहुत गैरत आई, और उन्होंने एक मुनज़्ज़म जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ महाज़ कायम किया और अंग्रेज़ों से बाज़ाब्ता जंग की। और मैसूर के अंदर उन्होंने जो है टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को ज़ेर कर दिया और अंग्रेज़ जंग हार गए। लेकिन अंग्रेज़ खामोश नहीं बैठे। जब दोबारा जंग हुई है
1799 میں، تو پھر اس وقت جو ہے خود انہوں نے چونکہ اس بیچ میں کچھ لوگوں کو، ٹیپو سلطان کے کچھ لوگوں کو خرید لیا اور اندر سے ان کو بغاوت پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں جو ہے ٹیپو سلطان قید ہوئے اور ان کو پھر شہادت کو انہوں نے ترجیح دی، اور ان کا یہ جملہ ہمیشہ سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا اور تاریخ کا جو ہے ایک سنہرا باب ہے کہ انہوں نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور یہ کہہ کر کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور انگریز کا غلام بننا پسند نہیں کیا۔ اس ٹیپو سلطان کے انتقال کے بعد انگریز کو بڑی جرأت ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، اور اس کے بعد انگریزوں سے پنگا لینا اور ان سے جو ہے پنجہ آزمائی کرنا آسان نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ کا خاندان دہلی کا یہ سامنے آیا، اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب نے سن 1803 میں فتویٰ دیا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہے اور انگریز سے جہاد کرنا فرض ہے۔ اس فتوے کی گونج نے علماء کو بیدار کر دیا اور ہر طرف جگہ جگہ انگریز کے خلاف محاذ آرائی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہ غدر کا زمانہ جس کو کہتے ہیں 1857 میں جو ہے بے تحاشا علماء شہید ہوئے، اور بے شمار علماء انگریزوں سے لڑائی لڑتے لڑتے جو ہے جام شہادت انہوں نے نوش کی، اور بڑی لمبی فہرست ہے، تقریباً 51,000 علماء کی فہرست آتی ہے جو اس انگریزوں سے جنگ میں، اس وقت تک جو جنگیں چل رہی تھیں اس میں تنہا مسلمان انگریز سے نبرد آزما تھے، اور انگریزوں سے لڑنے میں تنہا مسلمانوں کا رول تھا۔ آپ کہیں نظر نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ اکا دکا نام کے کہ وہ اس میں دوسرے لوگوں نے کچھ ساتھ دیا ہو، ورنہ ہی مسلمان لڑ رہے تھے۔ پھر 1857 کے بعد سے جب اس میں جلیل القدر علماء شہید ہو گئے، حافظ ضامن شہید، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، اور کتنے بڑے بڑے علماء شہید ہوئے، تو اس کے بعد سن 1882 میں تھوڑی حکمت میں تبدیلی کی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو بچانے کے لیے بھی اور وطن سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے بھی انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس طرح کا ادارہ تھا کہ وہاں سے ایک طرف جہاد آزادی بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہاں پر دین کی حفاظت بھی ہوگی۔ ان کے مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد شیخ الہند نے اس کے لیے تحریک ریشمی رومال تحریک کی بنیاد ڈالی 1912 میں، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو ملک کب کا آزاد ہو جاتا، لیکن شریف مکہ کی غداری سے یہ تحریک ناکام ہو گئی اور شیخ الہند قیدی بنا لیے گئے اور ان کو مالٹا کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ اس طرح کتنے علماء ہیں جو انڈومان نکوبار میں جو ہے کالا پانی میں بھیجے گئے، جو ہے مفتی عنایت اللہ صاحب، اور جو ہے اور کتنے بڑے بڑے علماء کے نام آتے ہیں۔ بہرحال یہ تاریخی حوالے ہیں، ہم اس میں بڑے بڑے علماء جو سینکڑوں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، آج جب تاریخ جہاد، تاریخ آزادی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یوم آزادی منائی جاتی ہے، تو ہم ان بزرگوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کے ساتھ بڑی خیانت کی بات ہوگی کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول جائیں۔ اس لیے ہمیں 15 اگست یوم آزادی ایسے منانا چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کو پوری تاریخ بتائیں، ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اس ملک کی آزادی کی جو عظیم تاریخ ہے اس تاریخ سے روشناس کرائیں، لکھی بھی جائے، بتائی بھی جائے، اور نسلوں کو اس سے واقف بھی کرایا جائے۔ اصل میں ایک گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اخیر کے جو 50 سال ہیں، یعنی انگریزوں کا دور پورے 200 سال پر مشتمل ہے، اخیر کے جو 50 سال ہیں جس میں جو ہے یہ حکمت عملی تیار کی گئی تھی مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے، مولانا محمد علی جوہر نے، یہ جو حکمت عملی تیار کی تھی کہ اب ہندو مسلم مل کر کے انگریزوں کے خلاف لڑیں، اس میں جو ہندوؤں کا تذکرہ آتا ہے اس کو تو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور چند نام 2-4 مولانا ابوالکلام آزاد اور جو ہے اشفاق اللہ خان اور چند کے نام لے لیے جاتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں جانتے کہ یہاں کی وطن کی آزادی میں مسلمانوں کی کتنی قربانیاں ہیں، کتنا حصہ رہا ہے۔ اور اب آزادی کا مطلب کیا ہے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا، یعنی اب یہاں ساری قومیں آزاد ہو گئیں، ساری قوموں کے مذہب آزاد ہو گئے، مذہبی آزادی حاصل ہو گئی، کسی کے پرسنل لا پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی کی مسجد، کسی کی مندر پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو جو ہے مذہبی تشخص حاصل ہوگا، ہر ایک کو اپنے من پسند ادارے بنانے کا حق حاصل ہوگا۔ لیکن افسوس کہ اس آزادی کو نظر لگ گئی
اور اب جو ہے اس آزادی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، سیکولرزم کو ختم کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، اور جو ملک اتنی قربانیوں سے آزاد ہوا تھا اس ملک میں آپس میں خانہ جنگی کی باتیں ہو جاتی ہیں، ہندو مسلم ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، ہندو مسلم مل کر کے اس وطن کے لیے، اور اگر یہ سوچ کر کے اگر ہم زندگی گزاریں کہ ہندو کا نقصان ہو یا مسلمان کا نقصان ہو، اس ملک کا نقصان ہے۔ کسی ایک کا گھر جلے، وہ مسلمان کا ہو ہندو کا ہو، ہندوستان کا گھر جلا ہے، ہندوستان کا جو ہے نقصان ہوا ہے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم اس 15 اگست کو ایسے منائیں کہ وطن سے محبت اور جو ہے وطن دوستی اور اپنے وطن پر قربان ہونے کے جذبہ اور جو ہے وطن سے تعلق، یہ اس کو بیدار کیا جائے، اپنے اکابر کی قربانی کو یاد کیا جائے، اپنی نسلوں کو بتائیں۔ ایسا نہ ہو کہ نسلیں ہماری جو ہے ادھوری تاریخ پڑھ کر کے یا تعصب والی ذہنیت سے لکھی گئی تاریخ کو پڑھ کر کے ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو بھول جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، وطنی ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری ہے، ملکی اور ملی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس تاریخ کو ایسے منانا چاہیے، جشن منانا ہے، ہمیں ترانے میں اور گیت گانے ہیں، اور ہمیں جو ہے اپنی تاریخ کے حوالے سے لوگوں کو اس پر لیکچر دینے ہیں اور جو ہے خوشیاں منانی ہیں، لیکن جو ہے ہمیں اپنے اسلاف کو ضرور یاد کرنا ہے، اور صحیح معنوں میں صحیح انداز سے یاد کرنا ہے۔